پیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، کیا بات، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ یہ دور جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، قابل مبارکباد ہے دارالعلوم غریب نواز کے جملہ اراکین، جنہوں نے اس پرفتن دور میں بھی 5 حافظ قرآن بنا کر قوم کو پیش کر دیا، ورنہ بڑا پرفتن دور ہے یہ دور الہاد بھی ہے، دور ارتداد بھی ہے، یہ دور جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ اب بچے کتابوں سے نہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب یہ دور جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، بچے استاذ کی بارگاہ میں نہیں بلکہ اب بچے آن لائن تعلیم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ زمانہ آ رہا ہے جب انسان کی جگہ روبوٹ پڑھائے گا، یہ وہ دور آ رہا ہے جس دور میں انسان سے ملنے کے بجائے روبوٹ سے شادیاں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ دور جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، ان قریب وہ دور آنے والا ہے جس دور میں بچے ساری دنیا سے رشتے توڑ کر روبوٹ کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان تمامی دور سے آگاہی حاصل نہیں کی، علماء فرماتے ہیں من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے والوں کو نہ جانے وہ جاہل ہے، اس لیے اہل زمانہ کو جانیے۔ آج پوری دنیا میں جس طریقے سے گولے بم بارود چل رہے ہیں اور اس ملک میں بھی سنکٹ کی گھڑیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس دور میں بھی اگر ہم خواب غفلت میں سوئے رہے تو یاد رکھیں پھر ہمیں ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر یاد کرنا پڑے گا، سبق پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام پھر تم سے دنیا کی امامت کا۔ حضرات جس دور میں ہم اور آپ جیوت اور زندہ ہیں، بچے یہ جانتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے مگر پھر بھی ماں سے دور ہے۔ بچوں کو یہ پتا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، پھر بھی باپ کی محبت کی آگوش سے دور ہے۔ آج ہمیں یہ پتا ہے کہ میاں بھلائی تو حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح میں ہے، پھر بھی ہماری قوم نمازوں سے دور ہے۔ یہ حقیقت ہے مزاروں پہ چادریں چڑھ رہی ہے مگر بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ اتر رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج ڈگریاں بٹ رہی ہیں مگر تربیت سے ہماری قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آوارہ ہیں۔ یہ ساری باتیں آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ہمیں یہ پتا ہے جس کے ولیمے میں ہم کھانے آئے ہیں یہ جہیز کے پیسے کا مانگے ہوئے جہیز کے پیسے کا ولیمہ کھلا رہا ہے، پھر بھی کھانے والوں کی منڈی لگی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ ناچ گانا باجا حرام ہے لیکن پھر بھی ہم ان محفلوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے پرفتن دور میں جہاں ساری باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ ان بہادروں کی بھی کمی نہیں ہے۔ آپ کے قریب شہر گیا کا ایک قاضی شہر الجامعۃ الاشرفیہ کا فارغ عظیم مفتی جسے قاضی شہر گیا علامہ مفتی مظفر حسین کہا جاتا ہے، میری ان سے ملاقات بھی ہے۔ ویسا قاضی اپنے شہر میں سویا ہے، پتہ چلتا ہے آج کی رات ایک عورت قوالن کی شکل میں میرے شہر میں آئی ہے۔ پورے میرے شہر کے نوجوان لڑکے اور مرد عورت قوالی سننے کے لیے حاضر ہے۔ 2 بجے صبح میں وہ مرد محق کلندر اپنے حجرے سے نکلتا ہے، اسٹیج پر آتا ہے اور قوالوں کو روک کر تنہا خطاب کرتا ہے کہ مزامیر کے ساتھ قوالی سننا حرام ہے، عورت کی آواز سننا حرام ہے، یہ عورت کے جو جملے سن رہے ہو، اس کی قوالی سن رہے ہو، یہ حرام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اب بھی دنیا بہادروں سے خالی ہے۔ اگر کربلا میں امام حسین نے شہادت کا جام پیا ہے تو اپنے غلاموں
غلاموں کو بھی دنیا میں چھوڑا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کا اثر تو باقی ہے. اگر ہماری قوم کی بیٹیاں سیدہ خاتون جنت کے نام کا فاتحہ کرانا جانتی ہے تو سیدہ زینب کی سیرت پہ عمل کرنا بھی سیکھنا ہوگا. ظاہر سی بات ہے ہمیں تو انصاف کا کچھ تقاضا پورا کرنا ہوگا. آپ ایمانداری سے بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے جس ماحول میں ہم اور آپ جیوت اور زندہ ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ آج جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے، یہ مذہب کوئی مشکل مذہب نہیں ہے. اس مذہب کے بارے میں کہا جاتا ہے الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے. لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں دین بہت آسان ہے تو آپ بتائیں نکاح کو مشکل کس نے بنا دیا؟ دین بہت آسان ہے. آپ ایمانداری سے بتائیں شادیوں کو مشکل کس نے بنا دیا؟ دین تو بہت آسان ہے مگر ولیمے کو مشکل کس نے بنا دیا؟ دین تو بہت آسان ہے مگر آقا کی سنت پہ چلنے کو مشکل کس نے بنا دیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ایک زمانہ تھا جب ہمارے یہاں جلسوں میں یا میلاد کی محفلیں سجتی تھی. جب نوجوان گھر سے نکلتا تھا تو ماں کہتی تھی بیٹا ٹوپی لے لے، بغیر ٹوپی کے میلاد کی محفل میں جائے گا لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. مگر آپ ایمانداری سے بتائیں آج مسجدوں میں نمازی بغیر ٹوپیوں کے پہنچ رہے ہیں. آج جلسوں میں نبی کے نام کے نعرہ لگانے والے بغیر ٹوپیوں کے پہنچ جاتے ہیں. میں آپ سے فتوے کی بات نہیں کرتا مگر کبھی ہاں ماشاء اللہ دیکھیے ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ میری قوم کا نوجوان تقریر سنے. شیطان تو جانتا ہے کہیں ایسا نہیں تقریر سن کر کے بے نمازی ہے تو نمازی بن جائے، شرابی ہے تو توبہ کر لے، جواری ہے تو جوا کھیلنا چھوڑ دے، ماں باپ کا گستاخ ہے تو ماں باپ سے محبت کرنے والا بن جائے. چہرہ نبی کی سنت سے نہیں سجایا ہے تو نبی کی سنت سے اپنے چہرے کو سجا لے. ابھی چچا نعرہ لگا رہے تھے، بہت پیار سے بول رہے تھے مسلک اعلیٰ حضرت. ارے بولیے کتنے لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے. سب مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کی پوری سیرت تو نہیں بیان کر سکتا لیکن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا چچا غصہ کر جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بیٹھیے. آپ غصہ کے کہاں جا رہے؟ بیٹھیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹھیے. ارے چچا بیٹھیے. ماشاءاللہ بیٹھیے. آپ تو بڑے نیک انسان ہیں چچا، بڑے اچھے انسان ہیں. ماشاءاللہ. ہاں سارے جلسوں میں نعرہ لگاتے ہیں یہ اور امام حسین کے نام کو یہ بلند کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہے نا، اور انشاءاللہ زندگی بھر بلند کرتے رہیں گے ہے نا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا سنیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سے کسی نے پوچھا حضور
हुजूर ऐसी महफिल जिस महफिल में गुनाह का बाजार गर्म हो, यानी उस महफिल में साहब या शराब की महफिल हो, जुए की महफिल हो, नाच गाने की महफिल हो, या साहब ऐसी शादी की तकरीर जिसमें दूल्हे ने जहेज का डिमांड किया हो। अब याद रखिएगा, या ऐसी महफिल में जहां पे बुराई हो, उस बुरे महफिल में जाना कैसा है, दावत के लिए तशरीफ ले जाना कैसा है। आला हजरत फरमाते हैं, अगर तुम्हारे अंदर रोकने की ताकत हो, क्या कहा आला हजरत ने, तुम्हारे अंदर बुराइयों को रोकने की ताकत हो तो जाना, बुराइयों को रोकने की ताकत हो तो जाना, और रोकने की ताकत नहीं हो तो कम से कम जबान से उसकी मुखालफत करो, लेकिन जाने की इजाजत नहीं है। अब आप जरा ईमानदारी से बताएं, कौन नहीं जानता कि जहेज मांगना हराम है, कौन नहीं जानता नाच गाना बाजा हराम है, मगर आप अपने ज़मीर से पूछिए, हम आला हजरत के मानने वाले भी हैं, मखदूम सिमना की चौखट पे हाजिरी लगाने वाले भी हैं, ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले भी हैं। क्या हम में का किसी ने अपने भाई से कहा होगा तूने जहेज का डिमांड किया है, हम तेरी शादी में शरीक नहीं हो सकते हैं? क्या आपने कभी अपने किसी रिश्तेदार से कहा आपने ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया है, हम आपकी शादी ब्याह में शरीक नहीं हो सकते हैं? नहीं साहब, क्यों? हजरत इमाम हुसैन ने करबला में यजीद की मुखालफत इसलिए की थी कि यजीद शरीयत का बागी था। आप ईमानदारी से बताएं, अगर यजीद शरीयत का बागी हो जाए तो इमाम हुसैन उसकी मुखालफत में पूरा खानदान कुर्बान कर दे। आज समाज में कोई शरीयत की बगावत करे, हम उसके साथ खाना कैसे खा सकते हैं, हम उसके साथ पानी कैसे पी सकते हैं, हम उसकी महफिलों में कैसे शरीक हो सकते हैं? आज बात सिर्फ ये नहीं है, आज आपने सोशल मीडिया पर सुना होगा, आज बेटियां मुर्तद हो रही है। बेटियों के मुर्तद होने की आखिर वजह क्या हो सकती है? मुर्तद होने की सिर्फ एक ही वजह नहीं है कि हमारी बेटियों के पास तालीम के साथ तरबियत नहीं है, ये वजह तो है कि उनके पास तालीम के साथ तरबियत नहीं है, मगर एक वजह ये भी है, बेटी जवान है मगर बाप के पास इतनी दौलत नहीं है कि वो बाप एक अमीर बेटे के अमीर नौजवान को जहेज की मोटी डिमांड देकर अपनी बेटी के हाथ को गीले कर सके। नतीजा ये निकलता है, वो बेटी अपने बाप से कहती है, ये मेरे अब्बाली साहब, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, मैंने इंटर पास किया है, मैं कंप्यूटर सीखकर किसी कंपनी में डाटा एंट्री का काम कर सकती हो। याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, मैं जो बता रहा हूँ एक वजह ये भी है। अब वो बेटी अपने बाप से कहती है, मेरा बाप तुझे मेरे शादी के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कमाऊंगी, अपने बाप का इलाज भी कराऊंगी, अपनी माँ की खिदमत भी करूंगी, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाऊंगी भी, मैंने तालीम हासिल किया है। डाटा एंट्री का काम सीखकर किसी कंपनी में जॉब करने के लिए पहुंचती है, जब गैरों की नजरें उस पर पड़ती है तो वो कहते हैं क्या बात है, तुम्हारे यहाँ तो ये मामला दुरुस्त नहीं है, तुम काम करने कैसे चली आई? जाहिर सी बात है, एक जगह काम करने वालों में आपस में हमदर्दी बढ़ जाती है। वो बताती है, हाँ मैं तो मुसलमान हूँ मगर मेरा बाप गरीब है, मेरी माँ गरीब है, मेरे भाई बहन छोटे हैं, मेरा बाप मेरी शादी के लिए दिन रात मेहनत करता है मगर उसके पास इतने पैसे नहीं है कि मेरा बाप 2-4 लाख खर्च करके मेरे हाथ को पीले कर सके। आप ईमानदारी से बताएं, दीन तो बड़ा आसान है, यार आज इस शादी को मुश्किल किसने बनाया? जवाब एक होगा, जहेज के लालची भेड़ियों ने इस निकाह को इतना मुश्किल बना दिया कि आज एक गरीब बाप कर्ज मांगने के लिए मजबूर है, जमीन बेचने के लिए मजबूर है। अब वो लड़की जब वहां पर पहुंची है, अब वो नौजवान कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ इतना कहता है, वो मुसलमान नहीं है, वो कहता है टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, काम करो, हम लोग तुम्हारे साथ है, गरीबी है वो 2-4 पैसे की मदद करता है, मोटरसाइकिल पे बैठा कर उसे घर पहुंचाता है, उसके बाप को अस्पताल ले जाता है, उसके यहाँ दवाइयाँ पहुंचाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका बाप कहता है, मेरे समाज के अमीरों कबीर नौजवान लड़कों से तो ये गैर मुस्लिम लड़का बेहतर है जो मेरी बेटी
की इज्जत करता है, मेरा रिस्पेक्ट करता है। अब वो ये नहीं देखता कि उसका धर्म क्या है, उसका मजहब क्या है। आप इन नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पास तो इतना अच्छा मजहब है कि 100 रुपए कमाओ तो 2.5 रुपए गरीब का हक बन जाता है। आपके वहां तो इतना अच्छा मजहब है कि अगर औरतों के पास 1 लाख का जेवर है तो 2,500 गरीबों का हक बन जाता है। आपके पास तो इतना अच्छा मजहब है कि अगर आसमान की बारिश से 10 केजी गेहूं उगे तो 1 केजी गरीबों का हक बन जाता है। अगर आपके पास तो इतना अच्छा मजहब है कि अगर आप खुद पानी से देकर नल और पंपिंग सेट के पानी से सिंचाई करते हो तो 20 केजी में 1 केजी गरीबों का हक बन जाता है। या तो 2 ही सूरत है, अमीरों ने ज़कात की अदायगी नहीं की होगी, या तो ये मानना पड़ेगा आपने सही से उश्र की अदायगी नहीं की होगी, या तो ये मानना पड़ेगा हमारी कौम की अमीर माओं ने अपनी जेवरों का ज़कात नहीं निकाला होगा। तभी तो आज हमारे समाज में गरीब सिसक रही है। अब वो गरीब औरत जहेज के लालची भेड़ियों ने उसके हाथ पीले नहीं होने दिए। हमने उस गरीब की ज़कात और फितरे की जरिया या उश्र के जरिया मदद नहीं की। अब वो अजनबी शख्स उससे हमदर्दी का इजहार करता है, प्यार का इजहार करता है। नतीजा ये निकलता है आहिस्ता आहिस्ता ये हमदर्दी नाजायज मोहब्बत में तब्दील होती है और वो लड़की हमारे मजहब से भी निकल जाती है और हमारे समाज से भी निकल जाती है। मैं अपने कौम के गयूर नौजवानों से पूछना चाहूंगा, बताओ ईमानदारी से ये इस्लाह कौन करेगा? क्या कोई मस्जिद का इमाम आपको जबरदस्ती कहेगा कि आप इस बात का ख्याल कीजिए कि आपकी बस्ती में गरीब के घर कितने हैं, उनमें हमारे यहाँ गरीबों की तादाद कितनी है, कितने गरीब बच्चे बच्चियां हैं जो पढ़ने में इंटेलिजेंट है। हम उनकी तालीम के लिए आगे बढ़े, हम उनकी तरबियत के लिए आगे बढ़े। याद रखिएगा, अगर आज हमने उनकी खबरगिरी नहीं की तो फिर खाजा गरीब नवाज के मानने का दम भरने का हमें कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज तुम्हारे सामने रोना रो रहा हूँ, आपको अफसोस होना चाहिए। भारत की लाखों मुस्लिम बेटियां इसलिए मुर्तद हो गई कि उनके बाप ने जहेज का डिमांड पूरा नहीं किया और वो साहब काम करने के लिए घर से बाहर निकल गई। आवारा नजरों ने उन्हें शिकार बना लिया। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, ईमानदारी से बताओ, जब तुम पैदा हुए 45 से लेकर 25 साल तक बता तुझे कपड़े किसने पहनाए हैं, बता तुझे खाना किसने खिलाया है, तेरे लिए बिल्डिंगें किसने बनाई है, तेरे लिए ऐशो इज्जत का सामान किसने जमा किया है? जवाब एक होगा, हमारे माँ और बाप ने। तो मैं हर माँ बाप से कहूंगा, 25 साल जब आपके कपड़ा पहनाने से आपके बेटा आपकी बेटे की ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, एक दिन ससुराल का कपड़ा पहनने से आपका बेटा राजकुमार नहीं हो जाएगा। याद रखिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो बाप अपने बेटे के लिए 20 लाख का महल बना सकता है, बाप उस महल में 1 लाख का फर्नीचर भी लगा सकता है। जो बाप अपनी औलाद के लिए 15 साल की तालीम में 25 लाख खर्च कर सकता है, अपनी औलाद के लिए बुलेट मोटरसाइकिल भी खरीद सकता है। ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखना, मगर ये बूढ़ा बाप थोड़ी सी लालच में अपनी इज्जत समधियाना में रिश्तेदारी में गिरवी रख देता है और ये नौजवान थोड़ी सी लालच में समाज की पढ़ी लिखी 22 लड़कियों को बेआबरू करने का कदम उठा लेता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ईमानदारी से बताएं, अगर जहेज मांगना हराम है तो ये अहद कर लीजिए, आज के बाद हम रिश्ता करेंगे तो अपनी औलादों की शादियों में जहेज नहीं मांगेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कितने बाप हैं जो अपने बेटे की शादी में जहेज नहीं मांगेंगे? जरा हाथ उठाइए तो।
حضرت خواجہ غریب نواز کی محفل میں بیٹھے, کتنے باپ ہے جو نہیں مانگیں گے؟ چلیے باپ ہاتھ نیچے رکھ لے, کیا 2-4-10 نوجوان ہیں جو شادی کریں گے تو جہیز نہیں مانگیں گے؟ صرف نوجوان ہاتھ اٹھائے تو جو شادی کریں گے تو جہیز نہیں مانگیں گے, لیکن ہاتھ نیچے رکھ لیجئے. ہماری ماں بہنیں بھی کم نہیں ہیں صاحب, ان کی بھی ماؤں کی بھی خواہشیں بہت ہے. اگر بیٹا نہیں مانگے, شوہر نہیں بھی مانگے, ان کی بھی چابیاں کم نہیں ہوتی ہے. ان سے بھی میری گزارش ہے, آپ ماں ہو, دوسروں کی بیٹیوں کا درد سمجھو. یہ بہویں تمہاری نوکرانی بن کر کے نہیں آتی ہے, جیسے تمہاری بیٹی بیٹی ہے ویسے ہی تمہارے گھر میں آنے والی بہو بھی تمہاری بیٹی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے ہی گھر میں آنے والی بہو بھی تمہاری بیٹی ہے. اب بتائیے اس موضوع پہ تقریر کروں آگے؟ ارے آپ لوگ کی اجازت ہے آگے تقریر کروں؟ اجازت ہے نا؟ آج اتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں, آئے دن دارالفتہ میں مسائل, آئے دن دارالقضا میں مسائل, اتنے مسائل اتنے وسائل, عجیب اتفاق ہو گیا ہے. اے میری قوم کے نوجوانوں, یاد رکھنا دنیا کے سب سے پہلے انسان کا نام حضرت آدم ہے, سب سے پہلی عورت کا نام حضرت حوا ہے. معلوم ہے حضرت آدم کی طبیعت نہیں لگ رہی ہے, اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے سیدہ حوا کو پیدا کر دیا. اب حضرت حوا بنی ہے حضرت آدم کے لیے. حضرت آدم نے سوچا حضرت حوا کو ٹچ کروں, اللہ اکبر, رب کا حکم ہوتا ہے آدم ٹھہر جا, ابھی حوا کو چھو نہیں سکتے, حوا کے قریب نہیں جا سکتے. اے مالک و مولا وجہ کیا ہے؟ حوا تو بنی میرے لیے ہے. کہا ہاں یہ سچ ہے, بنی تیرے لیے ہے, مگر جب تک نکاح نہیں ہو جائے, جب تک نکاح کا انعقاد نہیں ہو جائے, آپ حوا کے قریب نہیں جا سکتے. اب پوری دنیا کے, چاہے وہ ہندوازم کے ماننے والے ہو, یہودیازم کے ماننے والے ہو, یا نصرانی ہو, پارسی ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, مسلمان ہو, ارے سب کے باپ کا نام حضرت آدم ہے, سب کی ماں کا نام سیدہ حوا ہے. جب دنیا کے پہلے مرد و عورت کی ملاقات بغیر نکاح کے نہیں ہو سکی, تو یاد رکھنا رہتی دنیا تک کسی اجنبی مرد اور اجنبی عورت کی ملاقات بغیر نکاح کے نہیں ہو سکتی ہے. یہ لیونگ ریلیشن شپ ایک دھوکہ ہے, یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی دنیا ایک دھوکہ ہے, یہ کالج میں صاحب لیونگ ریلیشن شپ میں رہنا یہ ایک دھوکہ ہے. اس لیے میں اپنی قوم کے ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی سے کہوں گا, آپ اپنی عزت کے معیار کو سمجھیے, آپ اپنے وقار کو سمجھیے. یاد رکھنا اے میری ماں بہنوں, اگر آپ اپنی عزت کا خیال خود نہیں کرو گی تو دوسرا کوئی آپ کی عزت کا خیال نہیں کرے گا. بچے ہو, بوڑھے ہو, جوان ہو, آپ کو اپنی اہمیت خود سمجھنی ہوگی. ایک بچے کے لیے ضروری ہے وہ تعلیم حاصل کرے, وہ شکشا گرہن کرے, تربیت کا حامل بنے. یہ اسلام ہے جو صرف تعلیم کی بات نہیں کرتا, اسلام تعلیم کے ساتھ تربیت کی بھی بات کرتا ہے. اسلام تعلیم کے ساتھ تربیت کی بھی بات کرتا ہے. میں تربیت کی ایک جھلک دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے یہ بات اس گھر کی ہے جس گھر کو مصطفیٰ جان رحمت کا گھر کہا جاتا ہے. یہ بات اس گھرانے کی ہے, اس گھرانے جیسا کائنات میں کوئی گھرانہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا آج ہمارے یہاں ڈگریاں بڑھ رہی ہیں, ہماری بیٹیاں ایم اے پاس بھی ہے, بی اے پاس بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, پروفیسر بھی ہے, مگر جیسے جیسے تعلیم بڑھ رہی ہے ویسے ویسے فکری آزاد خیالی بھی بڑھ رہی ہے. اب آپ کسی پڑھے لکھے نوجوان سے کہہ دیجئے ٹوپی پہن لیجئے, پہلے پوچھے گا کیا ضروری ہے. آپ کسی پڑھی لکھی عورت سے کہہ دیجئے سر پہ دوپٹہ رکھ لیجئے, وہ کہے گی سر پہ دوپٹہ سے زیادہ نگاہوں میں حیا ضروری ہے. میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تو کیا ہوا, مگر میری آنکھیں آپ سے زیادہ حیادار ہے. یعنی ساری دنیا کے پاس دلائل موجود ہے, شیطان کے پاس بھی دلیل موجود تھی. شیطان بھی کہہ رہا تھا مولا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ آدم مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں. یاد رکھیے گا دلیل تو اس وقت تھی جب رب نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. فوراً فرشتوں نے کہا مولا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کریں گے, جو زمین میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے, جو زمین میں فساد مچائیں گے. رب نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں
ہوں تم نہیں جانتے. اس لیے بات صرف دلیل کی مت کیجیے, ورنہ قرآن کہتا ہے صرف دلیل مت دیکھنا, جو انسان چاہے قرآن پڑھ دے ہم مان لیں گے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, یہ قرآن ہے جسے پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے اور بہت سے لوگ ہدایت پا گئے. یا رسول اللہ ہدایت پہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اب بات نبی کے گھر کی ہے, تعلیم بھی ہے, تربیت بھی ہے. اب یاد رکھیے گا, آج ہمارے یہاں اگر میں آپ سے کہہ دوں, برا مت مانیے گا, میں اگر یہ کہہ دوں کہ جہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہاں ایک پردہ لگا دیجیے, آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ صرف پردہ لگانے سے کیا ہوگا؟ جس گھر میں موبائل ہے اس گھر میں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ جس گھر میں سوشل میڈیا ہے اس گھر میں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یاد ہے, غور سے سنیے گا, ہمارے یہاں حضور حافظ ملت کے محبوب نظر شاگرد حضرت علامہ عبدالعزیز خان علیہ رحمہ و رضوان رہا کرتے تھے. ان کا وصال ہو گیا, وہ میرے استاذ بھی تھے. جب میں 2006 میں پڑھ کر آیا, ہم لوگ میلاد شریف کی محفل میں شرکت ہوتی تو کہتے پہلے ویڈیو بند کرو, جب تک بند نہیں ہوگا عبدالعزیز تقریر نہیں کرے گا. جب نکاح کی محفل میں جاتے کہتے پہلے ویڈیو ناچ گانا باجا بند کرو, جب تک بند نہیں ہوگا عبدالعزیز خان سے کوئی نکاح نہیں پڑھوا سکتا ہے. یہ ان کا روب تھا, یہ ان کا دبدبا تھا. وہ بتاتے تھے حضور حافظ ملت نے یہی سکھلایا ہے. تبھی تو حضور صوفی نظام الدین علیہ رحمہ و رضوان جب حج پہ جانا ہوا, کہا نبی کو بلانا ہوگا تو نظام الدین کو بغیر تصویر کے پاسپورٹ کو بھی مدینہ بولا لیں گے. ہوا ایسا ہی, یاد رکھیے گا. لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا, نبی کریم جتنا بچ سکتے ہیں کم سے کم اتنا تو بچنے کی کوشش کیجئے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم گھر میں تشریف فرما ہے, سرکار کی دو زوجہ بیٹھی ہوئی ہے, بغل میں بیٹھی ہے. اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی رسول, دونوں آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا, چلے آ رہے ہیں, نابینا ہے, دکھ نہیں رہا ہے. یاد رکھیے گا, دکھ نہیں رہا ہے, آ رہے ہیں. سرکار کی نظر پڑی, آقا نے امہات المومنین سے کہا آپ گھر کے اندر چلی جاؤ. جانتے ہیں ہم مومنوں کی ماؤں نے کہا سرکار ہم گھر کے اندر چلے جائیں, کیوں؟ عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں. وہ مسکراتی ہے, کہتی ہے سرکار عبداللہ ابن مکتوم تو اندھے ہیں, نابینا ہے, انہیں دکھتا نہیں ہے. سنو, سرکار نے یہ نہیں کہا کہ عبداللہ ابن مکتوم کو نہیں دکھتا تو تم بیٹھی رہو. ماں کے رشتہ ماں کا ہے, رشتہ ماں کا ہے.